آیات بھی تلاوت کی ہوں گی کہ پروردگار نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب عظیم جو ہیں، جن راتوں میں تیرے پروردگار نے ان کو منع کیا ہے کہ ان راتوں میں آپ قیام نہ کریں خلوت کا، لیکن یہ اپنے معاملوں میں بددیانتی کرتے تھے، اے رسالت مآب، اللہ نے ان کی حالت دے کر ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کریں، گھر آباد کریں، اور صرف جب معتکف ہو جائیں مساجد میں یا احرام باندھ کے کعبۃ اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں تو پھر ایسی حرکت کریں گے تو ان کو پھر ہم سزا بھی دیں گے۔ یہ سارے معاملات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامعین جو ہیں، میرے ناظرین جو ہیں، وہ دنیا کے پڑھے لکھے مخاطب ہیں، اس لیے یہ ساری قرآن کی فلسفے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو جس آیہ کریمہ کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ دانشگاہ اہل بیت ہے، تو جب اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا تو یہاں رسالت مآب سے مراد جو ہے، جس رسالت مآب نے گزرتے ہوئے یہ حدیث تمام مسالک ہوئے کہ علماء نے سیاستہ میں بھی اور کتاب اربع میں بھی تسلیم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت مبارکہ کے پاس سے گزرتے تو حضور کہتے السلام علیک اہل البیت نبوہ وما دن رسالتہ۔ اب اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ رسول کو اللہ نے کہا کہ کنجکٹ کرو، لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق پیدا کرو اور تعلق اللہ کے واسطے پیدا کرو، کیونکہ اللہ کا بھی کچھ سلیقہ ہے نا محبت کرنے کا۔ جیسے میں اس کی چھوٹی سی مثال، دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، میں ہوں، کسب باشد ہے، میرے میزبان گرامی ہیں، فاضل انسان ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، یہ ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اس کے باوجود بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں۔ یہ دنیاوی محبت ہوگی، دینی محبت نہیں ہوگی، یہ جبلی کیفیت کی محبت ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی محبت کریں گے، میں بھی محبت کروں گے، یقین ہے کہ دو چار محبت کریں گے، ساری تو ہمارے گلے بھی پڑیں گی۔ یہ جب میرا اپنا سلیقہ کار ہوگا، میں منتخب کروں گا کہ مجھے کس سے محبت ہے، میں آگے یہ بھی تو دیکھوں گا کہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سلیقہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، یہ طریقہ پروردگار نے نبیوں کو بھی سکھایا تھا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے لوط اور نوح علیہ السلام کی ازواج کریم کو کہا کہ بازیتے بیویاں، لوگوں نے بہت اس کا غلط ترجمہ کیا ہے، یہ نبیوں کی توہین کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ بازیتے بیوی، انہوں نے پیغمبر کو پہچانا، پیغمبر نے بازیتے بیوی ان سے الفت و محبت رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ نے کہا قد ما سلف، جو ہو چکا کہ ہو چکا، قد کان من الغابرین، یہ پچھلنگ ہے، پیچھے رہنے والی ہے۔ پیچھے رہنے والی کس بات سے ہے کہ رسالت کو تسلیم نہیں کرتی، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی، آپ کے داعی اللہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو میں یہ جب یہ سارے مباحث کو سمیٹتا ہوں تو مجھے شک سا گزرتا ہے کہ پروردگار عالم، تیری نصرت، تیری فتح، تیری حکمت، تیری دانائیاں، تیرے فیصلے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن حکم کیوں دیا۔ قل ان کنتم، صاحب علم لوگ جانتے ہیں کہ کل کے ساتھ ان کا استعمال کر کے اللہ نے صرف نحو کے علم جاننے والوں کو، توصیف مزارت جاننے والوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ کل کو تم سے مباحث ہوں گے۔ ہم نے یہ کہا قل ان کنتم، کل کنتم نہیں کہا، ان کنتم، جو موجود مجمع کائنات کے پیغمبر، ان سے کہہ دو اگر ان کو اللہ سے محبت کا سلیقہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ پل ہیں جس پل سے آپ کو آنا ہے، وہ محمد کی تابع داری کا پل ہے، اور وہ محمد یہ کہہ رہا ہے لوگوں اس پل کو تو پار کر جاؤ گے، یوم محشر جو پل آئے گا، یہ احمد بن حنبل نے بھی کہا، مسلم نے بھی کہا، ابن ماجہ نے بھی کہا کہ اس دن ندا دینے والا کہے گا جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اس پل سے گزرے گی تو لوگ ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکاؤ، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بنت محمد سیدہ فاطمہ الزہرا الی سر
صراط سے گزر رہی ہیں، سید النساء العالمین ہیں، 4 ہی عورتیں اللہ نے برگزیدہ کی ہیں، متفق علیہ ہے۔ میں چینل سے کہتا ہوں، اس ٹی وی چینل سے، اس پروگرام میں کہتا ہوں، اگر یہ متفق علیہ پوری امت کی بات نہ ہو کہ سیدہ کائنات، اگر کوئی کہے کہ سیدہ کائنات نہیں ہے، عورتوں کی جنت کی سردار نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کہتا ہوں، شہر قدس میں کہتا ہوں، 1 کروڑ روپیہ انعام اس عالم کے لیے، اس دانشور کے لیے، اس مفکر کے لیے، اس محدث کے لیے، اس صفحی کے لیے اور اس قرآن کے مفسر کو انعام کے طور پر پیش کروں گا کہ وہ ان عورتوں کی فضیلت، یہ مت کہو کہ اللہ نے فلاں عورت کو استعفیٰ بخشا تھا، بھائی نہیں تم غلط ہو، استعفیٰ اس دنیا کے لیے تھا جب وہ عالم میں موجود تھی، اب سیدہ کائنات کے بعد نہ اس کا بابا آئے گا نہ سیدہ کائنات آئے گی، اس لیے سیدہ کائنات آخری سیدہ کائنات ہے۔ یہی حب بیت، اہل بیت کی پہلی سیڑھی ہے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اب رسول سے تو محبت کا اظہار کر چکے کہ کیونکہ فتابعونی، یہاں بھی اللہ نے تابعونی نہیں کہا، فتابعونی، فقط آپ کو جہاں پر جانا ہے، رسالت کے دروازے پر جانا ہے، مجھے ذرا آگے بڑھنے دو۔ کون نہیں جانتا کہ 18 ذی الحجہ کو رسالت نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ جناب ام سلمہ نے کس حدیث کو روایت کیا ہے، کس کے بارے میں ترمذی اور ابن ماجہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت ماں کی بغلوں کی چاندنی دیکھی ہے۔ ادھر یہ محبت کا اعلان کرنے والا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، لوگوں اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس جانے کی سیڑھی جو ہے، پل جو ہے، ورنہ گڑا ہے، جاؤ گے ڈائریکٹ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش کرو گے، رسالت کو عبور کرنے کی کوشش کرو گے، نبی رحمت سے واسطہ رشتہ توڑ کے جانے کی کوشش کرو گے تو خبردار ہو جاؤ، تم اس گڑھے میں تو گر سکتے ہو، تم اللہ کے للہیت کے اس اصول پر تو اور اس سیڑھی پر اور اس منظر پر، اس تخت عظیم کے پاس تمہارا جانا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ فتابعونی، یہ عربی لغت میں صرف محمد کی تابعداری کرو، صرف محمد کی۔ اور یہی ام سلمہ نے کہا کہ 18 ذی الحجہ کو جب اعلان غدیر پیغمبر کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی کہا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، حاضہ علی مولا۔ اگر کوئی شیعہ عالم بھی حاضہ کا ترجمہ کرتا ہے تو وہ بھی جہل میں ہے، کوئی سنی عالم ترجمہ کرتا ہے وہ بھی جہل میں ہے، کوئی مفسر ترجمہ کرتا ہے وہ بھی جہل میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے براہ راست الفاظ یہ ہے، من کنتم مولا، جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتابعونی ہوں، یاد رکھو فحاضہ علی مولا۔ وہ وسیع کائنات علی مرتضی ابن ابی طالب بن عبد المطلب، میں نے یہ بیبلوگرافی اس لیے پیش کی ہے، ریلیشن شپ اس لیے آپ کے سامنے خطبے میں رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ عبداللہ، دادا عبد المطلب، سید کائنات کا دادا اور وسیع کائنات کا دادا ایک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا فحاظ علی مولا، یہ علی مولا ہے، یہ تخصیص کرتا ہے اللہ۔ عربی لغت میں جب اللہ درمیانی عرصے میں کسی آیت میں یا رسالت مآب کسی آیت کی کنجکشن میں جوڑنے میں حروف جار کی بجائے فے کا استعمال کرتا ہے تو صاحب علم لوگوں اس سے تخصیص ہوتی ہے۔ جیسے فتابعونی میں اللہ نے طریقہ محبت میں سلیقہ پیدا کیا ہے، اللہ کا اپنا طریقہ انتخاب ہے، اللہ نے جو طریقہ انتخاب کیا رسالت میں اسی طریقہ انتخاب کو اپناتے ہوئے کہا ہے فتابعونی، میں ہوں، فحاظ علی مولا، یہ کائنات کا مولا ہے۔ اب دیکھیے، مجھے ایک یونیورسٹی کے پروگرام میں طلباء نے پوچھا کہ آپ عظمت صحابہ کے کہاں تک قائل ہیں؟ میں نے کہا جو عظمت صحابہ کا قائل نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ عظمت صحابہ سے پہلے
قرآن نے حکم جن کا دیا ہے پہلے ان کا احترام واجب کر لو تو اب صحابہ کا احترام تمہیں خود سمجھ آ جائے گا. اس لیے 18 ذی الحجہ کے صحابہ ہوں گے تو احترام صحابہ خود بخود شیعہ کے ہاں، ان کے بچوں کے ہاں، ان کے بوڑھوں کے ہاں، ان کے ائمہ کے ہاں، ان کے مجتہدین کے ہاں، ان کے تمام جتنے پیروکار ہیں، مرجع مقررین ہیں، وہ سارے کے سارے لبیک کہتے ہوئے داخل ہو جائیں گے. آپ تو ہمدردی کا شکار ہیں. جب اللہ کی تہان سے بخشش کا دروازہ کھلا ہے، آپ تو وکیل ناقصہ بنے ہوئے ہیں. تو اللہ وکیل ناقصہ کو پسند نہیں کرتا، اسے بددیانت کہا جاتا ہے. میں پیشے کے اعتبار سے